ہاں وہ آقا جن کا آپ نے بھی اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ نظر کیسے آتے تھے، ان کا حسن کیسا تھا؟ تو آئیے اب تیار ہو جائیے، تصور میں گم ہو جائیے، پیکر حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا کیسا تھا؟ سنتے ہیں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان میں۔ ہجرت کا سفر ہے، نبی پاک علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر رواں دواں ہیں۔ راستے میں وادی قدید کا مقام آتا ہے، ایک ضعیف خاتون ہے جو اپنے خیموں میں بیٹھا کرتی ہیں، آنے جانے والے مسافروں کو کچھ کھانے پینے کا سامان فروخت کیا کرتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام بھی اس خیمے پر پہنچتے ہیں، کچھ رقم دے کر کچھ کھانے پینے کا سامان خریدنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ تھا، معذرت کر لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے خیمے میں ایک بکری دیکھی جو بڑی لاغر تھی، اس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری سے ہم کچھ دودھ نکال لیں۔ ام معبد یہ جانتے ہوئے کہ اس بکری نے دودھ نہیں دینا، پھر بھی اجازت دے دی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان تھنوں پر لگائے۔ ہاتھ کس کے تھے؟ وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اتنا دودھ نکلا کہ سب نے خوب دودھ پیا، بلکہ سارے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئیں۔ میرے آقا علیہ السلام تو اپنا دیدار کروا کے چلے گئے، مگر ان کے سبحان اللہ گھر والوں کو دیوانہ بنا گئے، اس گھرانے کو اپنا دیوانہ بنا گئے۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے اور ام معبد کے جو شوہر ہیں گھر میں جب دودھ سے بھرے ہوئے برتن دیکھے تو پوچھتے ہیں کہ کون آیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ایک مبارک آیا تھا۔ نبی پاک کا نام بھی ابھی انہیں نہیں پتا تھا، نام بھی نہیں پوچھا تھا، تو نام کہا، ایک مبارک ہستی تھی، ایک مبارک شخصیت تھے۔ کہا یہ تو بتاؤ وہ دکھتے کیسے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب سنیے میرے آقا کیسے دکھتے تھے، نبی پاک کا حسن و جمال کیسا تھا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق بھرے انداز میں، کس پیارے انداز میں نبی پاک کا رخ انور بیان کیا۔ آئیے الفاظ تو دیکھیے کیسے موتیوں کی مانند ہیں۔ وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں ہے، ابلج الوجہ حسن الخلق، جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شاہکار تھے، لم تعبہ سجلا، ان کی جسامت میں فربا ہونے کا عیب ہی نہ تھا، ولم تزری بہ سعلا، اور نہ ہی پتلی جسامت کا عیب تھا، وسیم قسیم، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، فی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، وفی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں لمبی تھیں، وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی، وفی عنقہ سطع، ان کی گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثاثا، اور جبکہ ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی، ازج اقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو پر وقار ہوتے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا، اجمل الناس وابہاہم من بعید، جب انہیں دور سے دیکھا جاتا تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین نظر آتے اور باروب نظر آتے، وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِن قریب، اور جب قریب سے دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین دکھائی دیتے، حلو المنطق، نہایت ہی شیریں گفتار تھے، فضل لا نظر ولا حذر، جامع کلام کرنے والے اور فضول کلام سے پاک، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات گویا موتیوں کی لڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اذا قال استمعوا لقولہ، میرے آقا جب کلام فرماتے تو رفقا اور حاضرین نہایت یکسوئی کے ساتھ سماعت کرنے کو شرف جانتے، وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، جب وہ مبارک ہستی کوئی حکم صادر فرماتے تو رفقا ہر حکم کی تابع داری اور وفاشاری کی مثال قائم کر دیتے، محفوظ محشود، سب ان کے خادم تھے، سب کے لیے قابل احترام، لا عابس ولا مفند، نہ وہ ترش رو تھے اور نہ ہی ان کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کیسے موتیوں والے الفاظ ہیں، ذرا غور کیجئے نا کہ صحرا میں رہنے والی، خیمہ
میں رہنے والی ایک خاتون نے نبی پاک کا ذکر خیر اتنا شاندار انداز میں کیا کہ آج تقریباً 1450-1500 سال کے بعد بھی سیرت کی کتابوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، آج ان کا ہم نام لے رہے ہیں۔ ویسے اس زمانے میں بہت ساری خیمے والی ہوں گی، مگر ان کا چرچا کیوں ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو